بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. آج 18واں درس قرآن ہے اور 18 رمضان المبارک ہے. بس ان قریب تاکراتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خالق کائنات ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت بری فرمائے. قرآن کے نور سے قرآن کے فہم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جاری ہے. اللہ جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کا آغاز الحمدللہ سے فرمایا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا سردار. یعنی یہ 3 معنی ہم کر سکتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، جو تمام جہانوں کا پالنے والا، جو تمام جہانوں کا سردار. یہ یاد رکھیں کہ خطبات میں جو یہ جمعہ کی خطبات ہیں تو اس میں الحمدللہ پڑھنا واجب ہے. عیدین کی بھی خطبات آتے ہیں، لیکن جو نکاح کا خطبہ ہے اور دعا وغیرہ اور ہر جائز کام میں جو بھی جائز کام ہے اس میں الحمدللہ پڑھنا مستحب ہے. جب چھینک آئے تو اس وقت الحمدللہ کہنا سنت موقتہ ہے. اگر بار بار ایسا کیا تو بھی گناہ گار بھی ہوگا. تو چھینک آنے پہ بھی الحمدللہ کہنا سنت موقتہ ہے. جو ہم نے گزشتہ درس میں اس کی شرح کی تھی اور وضاحت کی تھی کہ حقیقت میں ہر تعریف اللہ کے لیے. حقیقت میں چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو، تو پھر ان لوگوں کو یا رسول اللہ سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور یا غوث اعظم سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور یا علی سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہے. تو حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے. غوث پاک جو مدد کرتے ہیں تو اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں. اللہ کے رسول جو کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی عطا سے کرتے ہیں. جو بھی کرتا ہے اللہ کی عطا سے کرتا ہے. لہذا جس کی بھی تعریف کرو گے، جس کو بھی پکارو گے، مومن کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ وہ جس کو بھی پکارتا ہے اللہ کا مظہر سمجھ کے پکارتا ہے، اور اس لیے پکارتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں دے رکھا ہے اور اللہ پاک کے اذن سے یہ عطا فرماتے ہیں. حقیقت میں وہی دینے والا ہے اور حقیقت میں یہ ساری اسی کی تعریفیں ہیں. تو اس کو جو ہے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ. ویسے تو اتنا فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو پھر فرماتا ہے رب العالمین. یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے نا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا مالک. یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی خوبی ہے. تو اس کا حمد کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اسے میں کہتا ہوں کہ تفسیر کرنا کوئی آسان کام ہے. ادھر سے جس کا دل کرتا ہے وہ مفسر بن جاتا ہے. وسطوں سے وضو کرنا نہ آتا ہو تو کہ میں تفسیر کر لیتا ہوں، میں قرآن کو سمجھ لیتا ہوں. میں کہا قرآن کو ایسے نہیں سمجھا جاتا. ہم نے اس پہ جو دروس دی ہیں ابتداءً تو قرآن پاک کا تعارف کرتے ہوئے ان چاروں چیزوں کو واضح کیا تھا کہ تفسیر کون کر سکتا ہے. ہم تو پڑھ کے سناتے ہیں. ہم نے تو جو اصول پڑھے ہیں علماء کرام نے جو تفسیر کی ہیں
تو ہم تو وہ پڑھتی ہیں عربی میں ہے، تم عربی میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتی ہیں، فارسی میں تو ہم فارسی بھی پڑھتی ہیں، تو ہم پڑھ کے آگے بتاتی ہیں، خود بھی عمل کرتی ہیں، آگے بھی بتاتی ہیں کہ یہ ہے قرآن پاک کا مفہوم، اس طرح علماء نے سمجھا ہے اور ان اصولوں سے سمجھا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک بندہ تو تفسیر نہیں کر سکتا۔ ادھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کلمے کے ساتھ اب دوسرے کلمے کا ربط اور تعلق کیا ہے، پہلی آیت کے ساتھ دوسری آیت کا تعلق کیا ہے۔ جسے کوئی درس نظامی کی تھوڑی سی بو بھی لگی ہو نا، تھوڑی سی، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ جب ایک باب سے دوسرے باب کی طرف جاتے ہیں نا، تو اور جسے بخاری ویسے نام تو بڑا لیتے ہیں بخاری بخاری، تو میں اس لیے کہتا ہوں بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری، بخاری بھی کو پڑھے نا تو ادھر بھی کہتے ہیں یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے، اس کے بعد دوسرا باندھا ہے، تو اس کے بعد وہ کیوں لائے، کوئی اور لے آتے، وہ کیوں لائے، کہا اس کا اور اس کا ربط ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کا یہ تعلق ہے، اس کا یہ تعلق ہے، اس تعلق کے پیش نظر وہ اس کے بعد یہ لائے، پھر اس کے بعد یہ لائے، یعنی ربط دیکھے جاتے ہیں، لفظاً کیا ربط ہے اور مانن کیا ربط ہے۔ بعض دفعہ تو دونوں ربط ہوتی ہیں، لفظاً بھی ربط ہوتا ہے، مانن بھی ربط ہوتا ہے، بعض دفعہ لفظاً کوئی ربط نہیں ہوتا اور مانن ربط ہوتا ہے۔ یہ ربط تو وہی جانے گا نا جنہوں نے ربط والوں سے رابطہ رکھا ہوگا، تو پھر وہ بتائیں گے نا کہ اس میں یہ ربط ہے، یہ تعلق ہے، یہ اتنا ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ تعلق ہے، ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے، تو یہ اس کو واضح کرتی ہے۔ تو مفتی احمد جارح نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر کی تو انہوں نے اس انداز سے کی کہ وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ ما قبل سے ما بعد کا تعلق کیا ہے، پھر اس تعلق کس طرح کے تعلق ہو سکتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں ایسا تعلق یہ بھی تعلق ہو سکتا ہے، یہ بھی تعلق، یہ بھی تعلق، اس طرح تعلق ہے۔ میں تو اس لیے تفصیل سے نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، اگر نہ یہ تو پھر دریا ہے، سمندر ہے، تو بڑی لمبی اس کی تفسیر ہے۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ الحمدللہ سے رب العالمین کا تعلق کیا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے فرمایا الحمدللہ، یعنی میری تعریف کیوں کرو، یہ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ جل وعلا نے۔ ایسے ہوتا ہے کہ استاد بھی بچے کو سکھانے کے لیے کہتا ہے تو بتاتا ہے الحمدللہ اس طرح تعریف کرو رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ رب العالمین کا اس کے ساتھ تعلق اس طرح کا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن کس وجہ سے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کریں؟ فرمایا اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں۔ شاید سمجھ نہیں آپ کو آئی، کہاں میری تعریف کرو، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں ہی تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، تو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اسی کی تعریف ہے۔ ایک تو یہ تعلق بیان کیا، دوسرا یہ کہ یہ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ دعویٰ بھی تو جانتے ہو نا، تو جو کچہریوں میں جاندے انہوں تو بڑھ کے کون دعوے نو جانتا ہے گا، یہاں دعوے ہیں، دلیل کم نہیں ہے، پیسہ چلتا ہے، پیسہ، دلیل ان کے پیسے ہیں، دلیل نوٹ ہیں، بس کچہریوں میں بھی، اور یہ کچہری کیا پولیس کی طرف دیکھو، ادھر چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، دعویٰ کیا ہے؟ دلیل، دعویٰ جھوٹا پیچھے پیسہ، ایسا ہی ہے نا، دعویٰ الزام، ایک نہیں، اینٹ اٹھائیں آپ کو اندر ایسے ظالم ملیں گے جو الزام پہ الزام لگانے والے ہوں، حقیقت کوئی نہیں، بس ذاتی لڑائیاں، کدھر پیسہ لوٹنا ہے، قبضہ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اگلے کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، پیسہ، تو ادھر کیا چلتا ہے؟ پیسہ چلتا ہے، جو مرضی لکھوا لو، جھوٹ ہے، جھوٹ کو سچ کروا لو، بس نوٹ چلیں گے، پیسے چلیں گے، تو یہاں ہمارے ہاں دعوے بھی جھوٹے، تو پھر دلیل بھی جھوٹی، اور اگر دعویٰ سچا ہے تو پھر بات ہے، پھر اس کی حقیقت یہ ہے کہ دلیل چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ واقع ہی دعویٰ سچا ہے، وگرنہ دعوے میں تو بندہ عرش پہ بھی پہنچ جاتا ہے اور دلیل میں فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تو یہ تو دعویٰ ہی رہ گیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل تو اللہ کی اطاعت ہے، دلیل تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع ہے۔ دعویٰ نہ بھی کرے، دلیل سے پتہ چلتا ہے یہ کسی کے آگے جھکا ہوا ہے اور یہ کسی کو دل دیے ہوئے ہے، یہ دلیل بتاتی ہے۔ تو الحمدللہ دعویٰ ہے، یہ تعلق ہے، اور اس کی دلیل رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، تو وہی
تمام تعریفوں کے لائق ہے. تمام دیکھو دعویٰ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. اور دلیل کیا ہے؟ وہ رب العالمین. تو یہ سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے. تو دو طرح کے ربط ہوئے، ایک وہ کیونکہ رب العالمین ہے، ایک یہ ہے کہ الحمدللہ دعویٰ ہے اور دلیل رب العالمین ہے. تو جو ایسا ہے وہی تعریف کے لائق ہے، وہی تعریف کے لائق. اور یہاں دیکھو خالق کائنات کے کلام کا حسن دیکھو. ظاہر اللہ جل وعلا کا کلام، اس کے آگے تو کسی کا کلام بھی نہیں. اور کیا انداز ہے. تعریف کرنے والے بھی 4 قسم کے اشخاص ہو سکتے ہیں. کتنے؟ اور 4 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں. ایک تعریف کرنے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے تعریف کرتا ہے اور اس کے مد نظر کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہوتا. اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا، آپ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. وہ ہیں انبیاء. وہ کون ہیں؟ انبیاء. اور ہیں اولیاء، جو رب کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن رب ہی کے لیے کرتے ہیں. جو رب کی تعریف کرتے ہیں رب ہی کے لیے کرتے ہیں. وہ جو بھی عمل کرتے ہیں رب ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ان کے سامنے کوئی نفع نہیں مد نظر ہوتا، صرف مد نظر خالق کائنات ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مالک راضی ہو جائے. وہ مالک، یہ سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. تو بات اب ہم جب گفتگو کرتے ہیں نا تو بعض بندے اس سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ساری گفتگو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. بعض گفتگو درمیانے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، بعض گفتگو ان سے اونچے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور بعض گفتگو ہائی لیول کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں کہہ دیا، ان کو نہیں، انہیں تو ابھارا جاتا ہے. دیکھو بڑے کہاں پہنچے ہیں، تم تو چھوٹے رہ کے بھی نہیں چھوٹے مان رہے، تم تو وہ بھی نہیں کر رہے، وہ تو اعلیٰ لوگ ہیں. تو جب ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ جو ترغیب ہوتی ہے، شوق دلانا ہوتا ہے، یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہانیاں سنانا کن کے لیے ہے؟ ماں بچے کو تسلی دیتی ہے تو اسے کہانی سناتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اس طرح تو بچہ شیر بنتا ہے. بنتا کہ نہیں شیر؟ یا اسے ڈراتی ہے. تو دونوں کام ہوتی ہیں، لیکن یہ ابتدا کے لیے ہوتی ہیں. ابتدائی انہیں کرتے ہیں، ٹافیاں دے کے انہیں نماز پڑھوا دی، ٹھیک ہے، نیچے رکھیے. بہت اچھا کام ہے کیونکہ وہ بچے ہیں تو بچے کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو انہیں لالچ دے کے، ہمارے ہاں اب الٹ ہو گیا نا، نماز کے لیے ٹافیاں کون دیتا ہے؟ اسکول کے لیے دے گا. انعام بھی اسکول کے لیے رکھے کہ پاس ہوگا نا تجھے یہ دیں گے، ایم اے کریں گا نا یہ دیں گے. ہاں قبر میں تمہارے ایم اے کام آئے گا، قبر میں ایم اے کام نہیں آئے گا، قبر میں آمنہ کے لال کی اتباع کام آئے گی. ایسا بچہ تمہارا ہوگا. پہلے مائیں ایسی تھیں، اب تو تھوڑی رہ گئی اللہ ماشاءاللہ. پہلے ماں باپ ایسے تھے جو نماز کے لیے ترغیب دلاتے تو انعام رکھتے. سورت پڑھی ہے، یہ قرآن پڑھو گے اتنا دوں گا. اب رمضان ہے، مجھے خود بتاؤ کتنے ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا کہ یہ پڑھو تو میں یہ انعام دوں گا. جو خود ہی نہیں پڑھتے انہوں نے انعام کیا دینے ہیں؟ یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نوکری کرے، جاب کرے تو یہ دوں گا، میں تجھ پہ خوش ہوں گا. یعنی جب ماں باپ کے بھی دل دنیا میں پھنس گئے تو انہوں نے دنیا سے خوش ہونا ہے. جن کے دل اللہ سے لگے ہوں انہوں نے اللہ کے ذکر میں خوش ہونا ہے. اب میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ شوق دلانا ہوتا ہے، ترغیب دلانا ہوتا ہے. تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ 60 سال کے بابے کو بھی کہانی سنانی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ اب باپ کو غصہ لگ جاتا ہے. یہ غصے کی کیا بات ہے؟ ہم تو سمجھا رہے ہیں یہ ٹافیاں، یہ کہانیاں، یہ شوق دلانے یہ بچوں کے لیے ہوتے ہیں. اب ابا جی کو بھی شوق دلائیں تو بچہ ہی جی کو کون شوق دلائے گا؟ شاید نہیں سمجھے آپ. یعنی ابا جی بن گئے ہیں تو ابا جی کو بھی ابھی ٹافیاں چاہیے تو پتر جی کو کیا چاہیے؟ پھر ابا جی کو بھی ابھی ڈنڈا چاہیے تو پتر جی کو کیا چاہیے؟ ڈنڈے سے بچہ کام کرتا ہے ڈر کے، مارنا نہیں، دکھانے کافی ہوتا ہے. بس اس طرح دکھا دو نا وہ ڈر جاتا ہے. اس لیے کام کروانا ہوتا ہے نا، یعنی شوق دلا دو. تو میں کہتا ہوں اب 50 سال کے بابا جی کو بھی کہانیاں سنائیں. تو 50 سال کے بابا جی کو کہانیاں سنائیں، کہانیاں پھر بھی نہیں ان کے دل میں اترتی، پھر بھی شوق پیدا نہیں ہوتا. اور 60 سال کے بابے کو بھی شوق پیدا نہیں ہوتا. پوچھو 60 سال کے بابے کو آگے بھی زندگی ہے پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں جاتا. تو ہماری حالت یہ ہے کہ ابتدائی بچوں کے لیے یہ کہانیاں ہوتی ہیں اور ڈرانا اور انہیں شوق دلانا ابتدائی بچوں کے لیے ہوتا ہے. یہاں 60 سال کے بابے کو بھی شوق دلایا جا رہا ہے پھر بھی انہیں آ رہا. یہ دکھ ہوتا ہے. لیکن جو اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، مثلا 60 سال کا ہے، اب اس کی اینڈ ہے، انتہا پہ پہنچا ہے. تو جو انتہا والے لوگ ہوتے ہیں
وہ نہ تو ڈر کی عبادت کرتی ہیں، نہ ڈر کے تعریف کرتی ہیں، اور نہ ہی وہ لالچ میں تعریف کرتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے تعریف کرتے ہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ حق رکھتا ہے، اسی کی تعریف کی جائے، اور ہم نے صرف اسی کو راضی کرنا ہے اور اسی کی رضا کے لیے ہم نے تعریف کرنی ہے۔ آپ سمجھئے اس کو، یہ اونچے درجے والوں کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ میں ہوتا ہے کہ باعث بستامی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس طرح حضرت رابعہ بصریہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنت اور دوزخ، ایک میں پانی ایک میں آگ۔ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ پانی ڈالنے لگے ہیں آگ پہ، جہنم پہ، تاکہ بجھ جائے، کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کرے، اور یہ آگ جنت کو جلانے کے لیے تاکہ کوئی جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت کی طلب بری ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، اور جہنم سے ڈر کے، لیکن یہ اونچا درجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں رب اور پھر سامنے جنت، پھر سامنے دوزخ نہیں، تمہارے سامنے رب کائنات ہونا چاہیے اور تمہارے مد نظر خالق کائنات ہونا چاہیے، بس وہ اس لائق ہے بغیر کسی طلب کے اسی کی رضا کے لیے اس کی عبادت کی جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ اور یہ ہے سب سے اونچے لوگ، سب سے، انہیں کہتے ہیں منتہی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ منتہی۔ آپ سمجھ کے؟ تو اب یہ پہلا درجہ ہے حمد، اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرے درجے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات کے بڑے احسان ہیں اور ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے، تو جس کے اتنے احسانات ہوں پھر اس کی تعریف کی جائے، اس کی۔ لیکن انہوں نے سامنے احسان رکھی ہیں، انہوں نے، اور یہ سامنے احسانات کو رکھ کر اللہ عز و جل کی حمد کرتے ہیں۔ یہ عام شکر گزار بندے ہیں، جیسے ہم ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی احسان مالک کا، یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی احسان مالک کا، زبان چل رہی ہے تو یہ بھی احسان مالک کا، اس میں گویائی ہے تو یہ بھی اس کی فضل ہے، احسان ہے اس کا، آنکھ دیکھ رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہی ہے، یہ چربی، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا احسان ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ عام بندوں کا شکر ہے، یہ عام بندے اس کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تیسرے بندے وہ ہیں جو اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ مالک ہم پہ رحمت فرمائے گا، جیسے گناہگار بندے، جیسے گناہگار بندوں کو امید ہے کہ وہ ہم پہ رحمت فرمائے گا، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں ہیں، وہ مالک کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم پہ کیا کرے گا؟ مہربانی فرمائے گا۔ تو وہ بھی مطلب ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تو اس لیے وہ حمد کرتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ ہے جو ڈرتا ہے اللہ کی ہیبت سے، اللہ کے جلال سے ڈرتا ہے، تو وہ اللہ کی ہیبت اور جلال سے ڈر کر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اب دیکھو مالک کا کلام، یہ چاروں شخصوں کی جو تعریف ہے اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین میں ان سب کا ذکر فرمایا، ان سب کا ذکر فرمایا، اعلیٰ درجہ کا یہ تعلق ہے۔ اور پھر دیکھو سارے حمد کرنے والوں کے رتبوں کے مطابق ہے، جتنے بھی حمد کرنے والے ہیں، دیکھو الحمدللہ بلا کسی غرض، بلا کسی غرض، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی تعریف الحمدللہ میں، اس میں ہے جو نبی وہ سارے کرتے ہیں۔ اور رب العالمین احسانات سامنے آگے، کیا آگے؟ یہ دوسرے درجے کے ہیں، مولی تیرے احسان ہی بڑے ہیں، ہر گھڑی تیرا احسان ہے الحمدللہ۔ یہ دوسرے درجوں کے مطابق اللہ پاک نے رب العالمین۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے کہ گناہگار ہیں، الحمدللہ مالک کی تعریفیں ہیں، مالک کرم فرمائے گا، الرحمن الرحیم، یہاں تیسرے درجوں والوں کے مطابق فرمایا کہ ہاں میں رحیم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، رحمت فرماؤں گا، رحمت فرماؤں گا۔ تو اب جب گناہگار اس امید پہ کرتے ہیں تو رب ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اور نمبر 4 مالک یوم الدین، صرف رحمان رحیم نہیں ہوں، قیامت دن کے دن کا مالک بھی ہوں، قیامت کے دن کا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کون مالک ہے؟ وہ اللہ واحد قہار ہے۔ اس وقت تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سارے ہی فوت ہو جائیں گے، جو کیفیت ہوگی تمہاری پوچھے گا کون زندہ، تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میں زندہ، فرمائے گا مجھ تو بھی مر جا، وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔
آج کے دن کی اس کی بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. بڑے بڑے کلیجے دہل جائیں گے، بڑے بڑے گھبرا جائیں گے. آدم علیہ السلام جیسی ہستی، نوح علیہ السلام جیسی ہستی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد امجد ان جیسی ہستی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی ہستی، عیسیٰ روح اللہ جیسی ہستی کہے گی کہ نفسی نفسی. آج کے دن اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آج ہم نہیں بول سکتے، اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی گھبراہٹ ہوگی. وہ دن، لیکن وہ دن بھی آمینہ کے لال کے لیے ہے. سارے کہیں گے نفسی نفسی. حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا. وہاں نفسی نفسی ہے. یہ سارا تو رب نے میرے لیے بنایا ہے، در پہ بیچ کے بتایا ہے. جو شان میں نے اپنے یار کو دی ہے کسی اور کو دی ہی نہیں. اس لیے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور کہیں گے ہاں یہ میرا دن ہے. آج کے دن میں ہی خطیب ہوں اور میں ہی کلام کرنے والا ہوں. نبی خاموش ہیں، کوئی بول ہی نہیں سکتا. جسے اجازت ہے تو وہ میں ہوں. سب زبانیں خاموش ہیں، بولنے والا میں ہوں. سب کا خطیب میں ہوں، سب کا امام میں ہوں، اور میں ہی وہ ہوں. جب بولوں گا رب دروازہ کھول دے گا، میری سفارش ہماری قبول فرمائے گا. یہ وہ دن ہے کہ ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کہ وہ کالی قمری آ جائیں گے، محشر کا نقشہ بدل جائے گا. تو یہ ڈر اور خوف کی کیفیت سے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. تو یہاں چوتھے درجوں کا بیان ہوا. کتنے درجے کا؟ یہ ہیں علماء کرام جو اس طرح قرآن سمجھاتے ہیں. پڑھو ہاں آپ اس طرح سمجھ آتی ہے؟ کس طرح کچھ سمجھانے والا سمجھائے گا تو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کیا ہے، کتنا نور ہے. اب ہاں تھوڑی سی اور وضاحت سماعت فرمائیں. فرمایا رب، کیا فرمایا؟ رب ہے عالمین کا. اب رب کا معنی میں نے بتایا تھا مالک، اور بتایا تھا پالے والا، اور بتایا تھا سردار. کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی. اب رب مالک ہے تو مالک ہونا ہے، ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ رہنا. ہمیشہ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے. ہمیشہ سے مالک ہونا، ہمیشہ رہنا، اور حقیقی مالک ہونا. حقیقی مالک ہونا یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ خاص. باقی جو بھی مالک ہے وہ ایک حد تک ہے، وہ ایک، اس کی ملکیت محدود ہے، اور وہ ہمیشہ سے نہیں. اس کی ہمیشہ، جب اس نے بنایا اس کی ملک ہے، ہمیشہ رہے گی. وہ حقیقی مالک نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے مالک ہے. اللہ کی، ذرا میں کیسا جملہ بول رہا ہوں توجہ فرماؤ. ہمیشہ مالک ہونا اور ہمیشہ ہی رہنا، اور حقیقی مالک ہونا، اور ہر طرح کا مالک ہونا، اور ہر طرح کی ملک ہونا. یعنی ہر طرح کی جو ملک ہے اسی کا مالک اللہ ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. باقی وہ پہلے نہیں تھے، مالک نے بنایا اور ایک حد تک بنایا. تو وہ سارے بنائے گے اور ایک حد تک کے لیے بنائے گے. حقیقت میں مالک کون ہے؟ اللہ. تو پھر کوئی شرک کی بو آ سکتی ہے کہ وہ شرک قریب آ سکتا ہے؟ ایک بیوقوف مجھے ملا، ایسے بیوقوف بھی ہم سے ٹکر جاتے ہیں، راہ گزرتے ہی مل جاتے ہیں. یعنی آپ تو بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. تو وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ جو مجھے یاد ہے شاید اللہ کو مالک نہیں مان رہا تھا اور کہہ رہا تھا حضور مالک ہیں اور اللہ کریم. ایسے لوگ آ گئے. اب ایسوں سے بات کریں نا تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی گمراہ ہو جائے ساتھ کھڑے ہو کے. اس لیے ایسے جاہلوں سے بندہ کنارہ کشی کرے، وہ سائڈ پہ ہو جائے. اکیلے ہوں اور بات ہوتی ہے، کہیں بیٹھ کے بات ہو، جاہل کو کون سمجھائے؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس نے سینگ کے بسانے اور نقصان کرنا ہے. جیسے میں آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ ادھر کمرے میں ایک آ گیا اور وہ اپنے آپ کو حدیث کہتا تھا. تو جب وہ اندر آ گیا تو بات گفتگو شروع ہوئی. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ حقیقت میں مالک اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. آج اس نے ذریعہ بنایا. تو میں نے ان سے کہا کہ والدین رب ہیں، اللہ پاک میں ربا یعنی صغیرہ، کہ والدین نے پالا ہے. تو اللہ پالے والا؟ تو کہتا ہے نہیں، اللہ نہیں پالنے والا. اب بتاؤ، یہ عجیب ہی صورت ہے ان کی. یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ جہالت سے ہوتا کیا ہے. جو رب کی ربوبیت کا انکار کرے وہ مسلمان رہتا؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رب ہی پالنے والا ہے. حقیقت میں
اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اور پانے والا نہیں، وہ مجازن ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی ربوبیت کا مظہر بنایا ہے، پالتا وہ ہے، نام آپ کا لگا دیتا ہے، ذریعہ آپ کو بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ آگے ہیں، تو ہم اتنی واضح بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ مالک وہی ہے، حقیقت میں مالک وہی ہے، باقی سب کی ملکیت محدود ہے، اور وہ مالک محدود ہیں، اور وہ آپ مالک نہیں اور ہمیشہ مالک نہیں، وہ رب کی عطا سے مالک ہیں اور کچھ دیر کے لیے مالک ہیں، حقیقی ملکیت اسی کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھو، اب کہنا جی حضور کو مالک مان لیا تو شرک ہو گیا، تو میں نے کہا پھر بچے گا کون؟ ادھر تو ابا جی بھی مالک ہوتے ہیں، اماں جی بھی مالکہ ہوتی ہیں، آج کا تو بھی اماں جی مالکہ بنی ہوئی ہیں، تو مالکہ تو ہوتی ہیں، آج تو جس کو میری ہے میں اس کا مالک ہوں، تو پھر بچے گا کون؟ جب یہ فرق ہی نہیں کرو گے تو بچے گا کون؟ اللہ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اللہ مالک الملک ہے، جسے چاہے ملک عطا فرمائے، وہ ہمارا رب ہے، اور ان کا وہ رب ہے جو دیتا ہی نہیں۔ ہمارا رب کہتا ہے ہم تو مالک بھی بناتے ہیں، ہم تو بادشاہ بناتے ہیں، ہم بے نیاز ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں، لیکن یار کو نوازا ہے اور اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں دنیاوی دولت بھی دیتے ہیں اور حقیقی دولت بھی دیتے ہیں، اخروی دولت بھی دیتے ہیں، اپنی محبت کا نور بھی دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ میں مالک کا یہ تھوڑا سا فرق جو ہے آپ کے سامنے وہ بیان کیا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں۔ اور پھر سردار ہے، وہ کیا ہے؟ سردار کہتے ہیں کہ جو مرتبے میں سب سے بڑا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، جس کا مرتبہ آپ میں بھی بڑا ہے وہ سردار ہے۔ تو سردار کہتے ہیں جو مرتبے میں سب سے بڑا ہو، تو یقیناً اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی، یہ میں نے ہی کا لفظ بولا ہے، شاید جن کے دل میں تھوڑے جراثیم ہے وہ نکل جائیں، کہ انہیں ہی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ ہی بڑا ہے، باقی جس کو بھی بڑا کیا ہے اسی نے کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ کہا کہ آپ کی تعریف یا رسول اللہ، آپ تو صاحب جمال ہیں، آپ تو سید البشر ہیں، بشروں کے سردار ہیں، آپ کے چہرہ انور سے چاند کو بھی چمک بھی رہی ہے، یہ جو چاند چمک رہا ہے آپ کے چہرے کی خیرات لے کے چمک رہا ہے، آپ کے چہرے کی چمک لے کے سورج بھی چمک رہا ہے، اور اللہ نے جو بھی چمکایا ہے میرے آقا آپ ہی سے چمکایا ہے، ہم آپ کی کیا تعریف کریں؟ بڑے سے بڑے آپ کی تعریف کرنے سے عاجز رہ کے جس سے بھی جو تعریف کی انہوں نے کہا اپنی سمجھ سے کی، اور ہم تو حضور کی کما حقہ تعریف کر ہی نہیں سکتے، بس اتنا کہتے ہیں اللہ بزرگ ہے۔ کون؟ اللہ بزرگ ہے، اور اللہ کے بعد اگر دیکھیں تو حضور بزرگ ہیں۔ بس قصہ مختصر، باقی جس کو بھی بزرگی ملی ہے حضور کے واسطے سے ہی ملی ہے۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم تو اس طرح توحید بیان کرتے ہیں کہ اللہ اعلیٰ، اللہ کی صفت کیا ہے؟ اعلیٰ، اللہ عظیم، اللہ عظیم ہے، اور وہ اللہ تعالی ہے۔ ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ عظیم، وہ اعلیٰ، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالی وہ بلند و بالا ہے۔ وہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جیسے وہ ایک بابا اسحاق ہے مر گیا ہوا ہے، تو اب دیکھو اس کا قبر میں کیا حال ہو رہا ہوگا، اور بڑی بڑی عجیب باتیں کرتا ہوں، ہمارے لوگ بھی اس کو سنتے ہیں، اور ہم نے کہا کس کو سن رہے ہو تم خدا کے بندو؟ اس کا تو اس کا کوئی پاؤں پیر ہے ہی نہیں، اس کا پاؤں ہی کوئی نہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، ایسے ہی حال ہوتا ہے، پہلے وہ ادھر تھا پھر ادھر گیا، تو عجیب قسم کی باتیں بولتا ہے۔ اس کا کلپ موجود ہے، وہ کہتا ہے، اس کا مفہوم ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنا نبی کی توہین کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کس کے؟ کہتا ہے نبی کی توہین کے بغیر رب کی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ یہ جیل میں بیٹھا وہ بھی یہی بولتا ہے، بابے کوئی شے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کے سامنے بندہ کچھ بھی نہیں، نبی بھی کچھ نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے چوڑے چمار تک کہا، انہوں نے وہ لفظ چھپا دیے اور جو کہہ دیا کہ بابا کوئی شے نہیں، یعنی نبی کوئی شے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے نہیں، اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے شے نہیں، اللہ کہتا ہے ایسی شے ہیں ان جیسی شے ہی کوئی نہیں۔ وہ میرے ہاں اتنی عزت والے ہیں، اتنی وجاہت والے ہیں کہ کسی کو میں نے اتنی عزت دی ہی نہیں، بلکہ جس کو بھی دی ہے اپنے اس محبوب کے صدقے ہی دی ہے۔
یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کمینے ہیں کہ قرآن سے بھی دور ہیں. رفمت وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون لا یعلمون. فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. کون نہیں جانتے؟ مالک نے فیصلہ کر دیا منافقوں کو نہیں پتا کہ رب کے یاروں کی عزت ہے، اور آمنہ کے لال کے غلاموں کو پتا ہے کہ رب نے صرف رسول کو عزت نہیں دی، رسول کے صدقے ان کے غلاموں کو بھی عزت دی ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے اللہ عظیم ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اسی نے اپنے یار کو بھی اعلیٰ کیا ہے. جو یار سے لگ گیا ہے رب نے اسے بھی اعلیٰ کر دیا. اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس نے بھی میرے محبوب کو چھو لیا ہے وہ خلق عظیم بن گیا ہے، وہ اسوہ حسنہ بن گیا ہے. جسے رسول اللہ نے ٹچ نہیں کیا وہ حضور کے ساتھ لگا نہیں، وہ سیدہ بن گیا ہے. اب جو ادائیں مصطفیٰ ہے جو اپنا لے گا رب اسے محبوب بنا لے گا. یہ تو حضور سے لگی ہیں تو اعلیٰ ہو گئی ہیں. حضور کتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کی عادات کو رب نے اعلیٰ فرمایا ہے. اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ خلق عظیم پر فائز ہیں، جو اس پہ چلے گا وہ رب کا یار بن جائے گا. تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اعلیٰ ہے. اللہ ہی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کسی کو اعلیٰ بنایا نہیں، مخلوق میں بلند کیا نہیں، رتبہ دیا نہیں. رتبے دیتا ہے، وہ نوازتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی اعلیٰ ہے اور وہی مرتبے والا ہے. اور سب سے بڑا مرتبہ اسی کا ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں. اس کا مقابل کے لیے کوئی خدا چاہیے تو کفر ہو جائے گا. وہ باقی مخلوق ہے تو مخلوق اور خالق کا کوئی تقابل نہیں ہوتا اور کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. مخلوق کا مخلوق کے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ عجیب قسم کے یہ جی اللہ کا مقابلہ کر دیں، کچھ حیا کرو، وہ اللہ ہیں، یہ مخلوق ہیں. حضور اللہ کی مخلوق ہیں لیکن بے مثل ہیں، تو حضور کا اللہ سے تقابل سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں حضور کا مقابلہ انبیاء بھی ہیں کہ حضور کے مقابل درجے میں نبی آتے ہیں، ان سے مقابلہ ہے. اس کو میرے امام اہل سنت الشاعر رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے شعری صورت میں بھی سمجھایا. کہا خلق سے اولیاء، دیکھو ہمارا ایمان دیکھو، خلق سے اولیاء بلند ہیں. مخلوق میں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، یعنی مخلوق میں اولیاء، پھر اولیاء میں رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. کہا یہ نہیں، رب کی طرف تو سوچ نہیں سکتے. مخلوق میں ہوتا ہے تو مخلوق میں اولیاء کو اللہ نے عزت دی ہے اور انہیں سرداری دی ہے، اور اولیاء میں رسولوں کو دی ہے، اور رسولوں میں آمنہ کے لال کو سب سے زیادہ دی ہے. یہ اصل میں کچھ سمجھے تو پھر نا. اب کسی کو جی اعلیٰ حضرت کہہ دیا تو اعلیٰ کہہ کے تو اعلیٰ اللہ کی صفت ہے، اور پھر حضور سے بھی اوپر لے گئے. ہم نے کہا شرم کرو، جب کسی کو اعلیٰ کہا جاتا ہے تو اس کے مقابل کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. اس کے آپ سارے بیٹھے ہیں، اب میرے میں سے کہوں کہ یہ اعلیٰ ہے تو اس کا مطلب میں حضور سے ہی لے گیا ہوں یا میں غوث سے لے گیا ہوں. مطلب آپ کے مقابلے میں بات کریں گے نا. اس اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت کے تقابل، اور آج تک اعلیٰ ہیں، یعنی ان کے اندر ان کا یہ مقام ہے. غوث اعظم ہے تو پھر وہ اعظم ہے، فاروق اعظم ہے تو وہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ کیا ہیں؟ اکبر ہیں. تو یہ مقابلے ہوتے ہیں درجے کے مطابق. صحابی کا صحابی سے مقابلہ ہوتا ہے، غیر صحابی کا غیر صحابی سے مقابلہ ہوتا ہے. اب سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ میں جو عرض کر رہا تھا، رب سردار ہے، ٹھیک ہے، عزت والا ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عظیم ہے. آخری بات رب کے حوالے سے، یہ اللہ عز و جل پالنے والا ہے. اللہ عز و جل پالنے والا ہے اور حقیقت میں وہی پالنے والا ہے. اب دیکھو ہر ایک کو پالنے والا، ہر ایک کو، اور کس طرح پالنا؟ ہر طرح کا پالنا، ہر طرح کا پالنا، اور پھر ہمیشہ ہی پالنا، ہمیشہ ہی. کون ایسا ہے؟ اور پھر جتنی ضرورت ہو اتنی ضرورت کے مطابق پالنا، جس وقت ہو اس وقت پالنا. بتاؤ، ہر مخلوق کو جتنی ضرورت ہو جس وقت ہو اسی وقت اس کو پہنچا دینا اور وہ مہیا کرنا، اور وہ جہاں بھی ہو وہ رب ہے. لیکن یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ دیا ختم، نہیں، پراپر کیا ہے؟ لگاتار وہ پالتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. باقی جس کو بھی دیکھو تو وہ پہلے پالنے والا نہیں تھا، پہلے وہ چیز ہی نہیں تھی، پھر چیز آئی، پھر وہ پالنا، اور وہ بھی جلد ختم ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر پالا پھر ختم
پالنا ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن رب جب بنایا بس پرورش شروع، پھر پرورش ہی ہے، مرتے تک اس کی پرورش، اور ہر گھڑی پرورش، اور ہر ضرورت جو ہے اس کی پوری کی جاتی ہے اور اس تک پہنچائی جاتی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ کیسا رب ہے، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں گے، دیکھو ماں باپ ہیں، ماں باپ کو اللہ پاک نے پالنے کا ذریعہ بنایا اور انہیں رب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ رب فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ محبوب یوں دعا کریں کہ ان دونوں پہ مالک مہربانی فرما۔ کیسے؟ ایسے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ کیا؟ تو جو نہ سمجھے تو میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں لگا ہے تالا۔ اب لگاؤ شرک کا فتویٰ، پالنے والا رب ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے رب تمہارے والدین ہیں، ربیانی صغیرا، تو شرک ہو گیا۔ نبی کے لیے بولے شرک ہے، تو خادموں کے بولیے توحید ہے۔ یہ رب ہیں، ابھی میں آگے جا کے بتاؤں گا حضور کتنوں کو پالنے والے ہیں، یہ تو بھی ابتدا ہے۔ رب پالنے والا، اور رب فرماتا ہے تمہارے والدین نے پالا، ربیانی صغیرا۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے باقی جتنے بھی پالنے والے ہیں نا، وہ ماں باپ سے کم ہی ہیں۔ ماں باپ بڑی مہربانی کرتے ہیں، بڑی ان کی ربوبیت، باقیوں کا بھی اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، لیکن وہ کم پالتے ہیں، ماں باپ زیادہ پالتے ہیں۔ ماں باپ تو فرمایا، لیکن دیکھو ان کا پالنا کہاں تک ہے۔ ماں ہے، نطفہ رحم میں ٹھہرتا ہے، پھر وہ قطرہ خون بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، پھر جا کے وہ بچہ بنتا ہے، پھر وہ بچے دانی میں رہتا ہے، پھر اس کی وہاں بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کا سارا کچھ۔ اس میں ماں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں باپ کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو بتاؤ، یہ نطفے کو خون بنانا، پھر اسے خون سے گوشت بنانا، پھر اس کا ٹکڑا، پھر ایک خوبصورت نقشہ دینا، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر ہی جان ڈالنا، اور اس بند، وہ ایک چھوٹا سا رحم ہے، اس کے اندر ہی تھیلی میں بند، اس کے اندر غذا بھی پہنچانا، اس کی وہاں حفاظت بھی فرمانا، اس کی پرورش بھی کرانا۔ یہ ایسی ربوبیت ہے جس کا تعلق والدہ سے نہیں ہے، یہ رب پال رہا ہے۔ رب، اس میں والدہ بھی نہیں، رب ہے۔ اب جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ ماں کے سینے میں 2 نہریں جاری کرتا ہے، 2 دودھ کی نہریں جاری وہ بھی رب ہی کر رہا ہے۔ ماں صرف اتنا کرتی ہے کہ وہ جو ہے، جو آج کل کی ماؤں میں سے پتہ نہیں کتنی ہوں گی، جب مفتی صاحب نے لکھا اس پر تو زیادہ مائیں دودھ ہی پلاتی تھی، اب تو بلاتی گاں کا دودھ چاہیے، تو پھر بچہ بھی بلاتی بنتا ہے۔ ماں کا دودھ پیا ہو تو ماں سے پیار ہوتا ہے، مجھ کا پیو، گاں کا پیو تو گاں سے پیار ہوگا۔ تو یہ تعلق ہوتا ہے، رب نے دودھ رکھا ہے، جس دودھ میں بڑا اثر ہے، اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جنہوں نے دودھ پیے ہیں نا، وہ دیکھو کس طرح ماں کے آگے جھکتی ہیں، جنہوں نے ماں کے پیے ہیں۔ تو یہ دودھ کا اثر رب کا قدرتی رب نے رکھا ہے۔ اب وہ دودھ کی نہریں جاری کرتا ہے، ماں کیا کرتی ہے، وہ دودھ جو ہے وہ بچے کو پلاتی ہے، وہ بھی 2 سال تک، وہ بھی، اب وہ بھی کون کتنی ہوں گی جو 2 سال پلاتی ہوں گی، 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں، یہ اس کی پرورش ہے۔ پھر دودھ بھی بند، اب دودھ بھی بند، اب اگلی غذا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ماں کی تو 2 سال تک ہی رہا پرورش، دودھ کا پلانا، آگے پھر اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں ذریعہ بنایا تھا، یہاں پھر ڈائریکٹ۔ اب وہ جوان ہوتا ہے، جوان سے بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اس کی جتنی بھی حالات ہیں سب میں اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے۔ اس کی روح کی پرورش کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کی جان بھی پرورش کرنے والا اللہ ہے، اس کے ظاہری اعضاء کی بھی پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ اس کو اور طریقے سے پالتا ہے، اور باطنی اعضاء کو اور طریقے سے پالتا ہے، روح کو اور طریقے سے پالتا ہے، جان کو اور طریقے سے پالتا ہے، اور ہر گھڑی پال رہا ہے، اور ہر لمحہ پال رہا ہے۔ حتیٰ کہ بچہ جوان ہوتا ہے، اماں جی ابا جی بوڑھے ہو جاتی ہیں، پہلے ماں جی نے کچھ خدمت کی تھی، اب ماں جی خود خدمت چاہتی ہیں، اب ابا جی خود خدمت چاہتے ہیں، اب خود کمزور ہو گئے، اب پتر جی پال رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا خوش نصیب بیٹا ہو تو وہ پھر خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ حقیقت میں کون پال رہا تھا؟ وہ اللہ عز و جل۔ جب ماں باپ کو دیکھا تو وہ بھی تھوڑا ہی ہے، تھوڑا سا انہیں وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے ڈائریکٹ بھی نوازا ہے، اور ہر گھڑی اس کو پال رہا ہے، اور وہیں پال رہا ہے۔ آگے دیکھیں اللہ عز و جل کے طریقے دیکھیں پالنے کے۔ ایک درخت کھڑا ہے،
درخت کھڑے ہیں، یہ چل نہیں سکتے، چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے، تو اللہ پاک نے حکم دیا باغبان کو، اس کے اوپر مقرر کر دیا کہ اس کی گوڈی کرو اور اسے کھاد دو۔ اب اس کی ڈیوٹی لگا دی، پال وہ رہا ہے، اب درخت تو چل نہیں سکتا، درخت کچھ کر نہیں سکتا، درخت تو کھڑا ہے، تو درخت کیسے بڑھ رہا ہے، درخت کی کیسے پرورش ہو رہی ہے، کیسے سبزیں آ رہی ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے رنگ ہیں، طرح طرح کی اس کی خصوصیات ہیں۔ وہ درخت پہ ہو، سبز ہو تو اس کی یہ خاصیت ہے، اتر جائے تو اس کی یہ خاصیت ہے، وہ اس طرح اس کی خاصیتیں ہیں۔ اب درخت اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے، بس اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک باغبان کی ڈیوٹی لگا دی، تم نے اسے کھاد دینی ہے۔ اور پھر جنت کے یہ بہشت کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دریا سے پانی لے کر اس کے اوپر برساؤ، اس درخت پہ برساؤ، اسے پانی ملے، یہ بڑھے، یہ پھلے۔ اب مالک نے اسے پالنے کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی۔ اب پرندے ہیں، پرندوں کو یہ حکم ہے کہ گھونسلوں میں نہیں بیٹھنا، حالانکہ وہ کمائی نہیں کر سکتے، وہ رزق کما نہیں سکتے، لیکن انہیں حکم ہے کہ تم نے گھونسلوں میں نہیں بیٹھنا، تمہیں گھونسلوں میں رزق نہیں ملے گا، تم اڑو، تم رزق کی تلاش میں جاؤ، لیکن جانا تمہارا کام ہے، رزق دینا ہمارا کام ہے۔ تم جاؤ، کھیت لگے ہوئے ہیں، جاؤ کھیتوں میں جا کے چگو، تمہارا رزق وہاں ہے۔ وہ کھیتوں میں جاتے ہیں، انہیں ان کا رزق دے دیا جاتا ہے، اور رات کو پیٹ بھر کے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ پرندے ہیں، رب پال رہا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ حضرت انسان، تو حضرت انسان کو حکم ہوتا ہے کہ تجھے طاقت دی ہے، تجھے کمائی کی بھی طاقت دی ہے، اور اٹھو جا کے روزی کماؤ، جا کے دینا ہم نے ہے لیکن ذریعہ تم اب کوشش کرو۔ لیکن جب یہ حضرت چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ بھی دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اس وجہ سے محنت نہیں کراتا، بغیر محنت کے دیتا ہے، بغیر محنت کے پالتا ہے۔ لیکن جب محنت کے قابل ہو جاتا ہے، مطلب چلو اب جا کے محنت کرو، اب کوشش کرو، پالنا ہم نے ہے لیکن اب تمہیں کرنا پڑے گا اور تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، تم کوشش کرو، ہم تمہیں رزق عطا فرما دیں گے۔ اب یہ رب ہے کہ اس نے اس طرح کی بڑی، آپ دیکھیں گے پتھر دیکھ لو، پتھر میں بھی رزق پہنچتا ہے، پتھر کے اندر جو پرندے ہیں، اندر جو رہتا ہے کیڑا، اسے بھی مالک پہنچاتا ہے، سمندروں کی تہ میں جو ہوتے ہیں اسے بھی مالک پہنچاتا ہے۔ اب تو آپ دیکھتے ہو نا کتنی بڑی مچھلی ہے، اگر دریا کے اندر جو تحقیقات کرتے ہیں کتنے عالم ہیں، کیا چیزیں، بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے، اور کہاں ہیں، ہر جگہ جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے مالک اسے پہنچاتا ہے۔ اسے اس طرح، اسے رب کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا حقیقت میں وہی پالنے والا ہے، اور ہر گھڑی پال رہا ہے، اور ہمیشہ پالتا رہے گا، کسی لمحے نہیں چھوڑے گا باقی سب کی ربوبیت محدود ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، وہ عطائی ہے، اللہ کی عطائی نہیں ہے۔ باقی جو بھی کر رہا ہے رب کی عطا سے کر رہا ہے، رب بغیر کسی کی عطا کے خود کر رہا ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ کر رہا ہے۔ تو جو ایسا ہے وہ تعریف کے لائق ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے، جو اس طرح جہانوں کو پال رہا ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت اسی کی تعریف کی جائے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔